گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے۔ گورا آپ کہتے ہیں جو چمکتا ہوا سرخ سفید رنگ، خوبصورت، چمکا دو کا مطلب روشن کر دو، تڑکا بہت سویرا، اور گور قبر کو کہتے ہیں، شب تار کا مطلب اندھیری رات۔ اے اللہ کے حبیب اپنے گورے گورے پاؤں میری قبر میں چمکا دو، تشریف لے آؤ، پھر میری قبر میں اندھیرا نہیں رہے گا، نور ہی نور ہو جائے گا۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کے ہر عاشق کو یہ سبق دیا ہے کہ مرنے سے پہلے یہ آرزو رکھو کہ حضور قبر میں تشریف لائیں گے، اور جب تشریف لائیں گے بیڑا ہمارا عقیدہ ہے نبی پاک اپنے غلاموں کی قبر میں تشریف لائیں گے، اور ان کو تشریف لا کر ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے۔ مومن ترستا ہے کب آئیں سرکار اور میں زیارت کروں، مرنے کی تمنا، کیونکہ مرنے پر ان کا دیدار ہونا ہے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک کے پاؤں کتنے گورے، چہرے کا بیان کوئی کون کرے، ان کے پاؤں بھی چمکتے تھے۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حضور نرم پاؤں حضور جس پتھر پر رکھ دیتے تھے اس میں نبی کے پاؤں کا نقش بن جاتا تھا۔ بڑے مشہور والد صاحب کی کتاب پڑھ لینا ذکر جمیل، اس میں آپ کو اس کا پورا بیان پتہ چل جائے گا، نبی پاک کے پاؤں کی ٹھوکر میں کتنا اثر ہے۔ احد پہ حضور گئے، حضرت ابو بکر عمر عثمان ساتھ ہے، احد ناچنے لگا، حضور نے ہلکی سی ٹھوکر ماری، اس کا ہلنا رک گیا۔ فرمایا کیوں ہلتا ہے؟ حالانکہ وہ خوشی سے ناچ رہا تھا کہ حضور کے قدم مجھ پہ آئے۔ فرمایا کیوں ہلتا ہے؟ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہے۔ نبی پاک نے بتا بھی دیا، جس کا جو انجام ہونا تھا وہ بھی سنا دیا۔ تو نبی کے قدموں کی بڑی ان کے سر مبارک کا درجہ کون بیان کرے؟ اعلیٰ حضرت تو غوث پاک کے لیے کہتے ہیں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تو یہ تو نبی کے بچوں کی شان ہے، نبی کی کتنی شان ہوگی۔